اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کلاس 8 سبجیکٹ جغرافی چیپٹر 3 منرلس اینڈ پاور ریسورسز. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈسٹریبیوشن آف منرلس پارٹ 4. پیارے بچوں، پچھلے کئی دنوں سے ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں ڈسٹریبیوشن آف منرلس. اس میں ہم نے ایک ایک کر کے کانٹیننٹس کو پڑھا. آج ہمیں لاسٹ دو کانٹیننٹس پڑھنے ہیں، یعنی آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا. یہ کل 7 کانٹیننٹس ہیں دنیا میں اور 5 کانٹیننٹس کے منرل ریسورس ہم نے پڑھے. آج ہم آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے آسٹریلیا. It is the largest producer of bauxite in the world. It is leading producer of gold, diamond, iron ore, tin and nickel. It is also rich in copper, lead, zinc and manganese. Kalgoorlie and Coolgardie areas of Western Australia have largest deposits of gold. پیارے بچوں، جو کنٹیننٹ آسٹریلیا ہے اس میں یہ باکسائٹ پروڈیوس کرنے میں دنیا بھر میں مشہور ہیں. یعنی دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان میں سے جو آسٹریلیا کانٹیننٹ آف آسٹریلیا ہے، جو اس میں دیش پائے جاتے ہیں وہ باکسائٹ پروڈیوس کرنے میں دنیا بھر میں مشہور ہیں. یعنی بہت سارے باکسائٹ کے خزانے وہاں پائے جاتے ہیں. اٹ از لیڈنگ پروڈیوسر آف گولڈ، ڈائمنڈ، آئرن اور ٹین اینڈ نکل. اس کے علاوہ یہ پروڈیوس کرتے ہیں گولڈ بھی، سونا یعنی ڈائمنڈ، چاندی، سونا، ڈائمنڈ یعنی ہیرا، آئرن اور لوہے کے خزانے بھی پائے جاتے ہیں. ٹین اور نکل بھی وہاں بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں. اس کے بہت سارے خزانے وہاں موجود ہیں. اٹ از آلسو ریچ ان کاپر، لیڈ، زنک اینڈ میگنیز. اس کے علاوہ وہاں کاپر بھی پایا جاتا ہے، یعنی تانبا جس کو کہتے ہیں کاپر، لیڈ، زنک اینڈ میگنیز. اور اس کے علاوہ 2 دیش ہیں وہاں پر. ایک کا نام ہے کالگورلی اور دوسرا ہے کولگارڈی ایریاز آف ویسٹرن آسٹریلیا. یہ ویسٹرن آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں. یہ 2 دیش ہیو لارجسٹ ڈپازٹس آف گولڈ. وہاں پر بہت بڑی مقدار میں گولڈ کے خزانے پائے جاتے ہیں. اس طرح یہ دنیا بھر میں بہت زیادہ گولڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں، یعنی کانٹیننٹس آف آسٹریلیا. اس کے بعد ہے انٹارکٹیکا، جو لاسٹ کانٹیننٹ ہے. اور انٹارکٹیکا کے بارے میں آپ یہ بات جان لو کہ وہاں پر کوئی دیش نہیں ہے، یعنی وہاں پر کوئی بستہ نہیں ہے انٹارکٹیکا میں. تو جیولوجی آف انٹارکٹیکا از ویل نون انف ٹو پریڈکٹ دا ایگزسٹینس آف اے ویرائٹی آف منرل ڈپازٹس آف کول ان ٹرانس انٹارکٹیکا ماؤنٹینز اینڈ آئرن نیئر دا پرنس چارلس ماؤنٹین آف ایسٹ انٹارکٹیکا از forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are also present in commercial quantities. پیارے بچوں، جو انٹارکٹیکا ہے جب سے اس کی ڈسکوری ہوئی ہے، یعنی انٹارکٹیکا کو ڈسکور کیا گیا ہے، تب سے یہ پایا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی دیش نہیں ہے، بلکہ امریکہ نے جو پورے دنیا کا مانیٹر کرا ہے اس نے پورے دیشوں سے یعنی پورے ملکوں سے ایک ٹریٹی سائن کروائی ہے، جس کے مطابق کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی دیش یہ کلیم نہیں کرے گا کہ اس پر ہمارا حق ہے. بلکہ جو بھی یہاں ریسورس پائے جاتے ہیں ان پر سائنٹیفک یعنی تحقیق ہونی چاہیے. صرف سائنٹیفک کے لیے استعمال ہونی چاہیے، سائنٹیفک یعنی جہاں پر تحقیق کی جاتی ہے. اس لیے وہاں پر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کلیم کر سکتا ہے کہ یہ ہمارا، یہ ریسورسز ہمارے ہیں. تو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر صرف سائنٹسٹ لوگ رہتے ہیں جو وہاں تحقیق کرتے ہیں، اور زیادہ تر امریکہ کے کنٹرول میں ہے یہ. جیولوجی آف، جہاں تک وہاں کی زمین کا تعلق ہے، جیولوجی آف انٹارکٹیکا از ویل نون انف ٹو پریڈکٹ. یہاں پر یہ انعام لگایا جاتا ہے کہ ایگزسٹینس آف ویرائٹی آف منرل ڈپازٹس کی یہاں پر بہت سارے منرل ڈپازٹس موجود ہیں. ڈپازٹس آف کول ان ٹرانس انٹارکٹیکا ماؤنٹینز، جو ٹرانس انٹارکٹیکا ماؤنٹینز ہیں وہاں پر تحقیق کی گئی، وہاں پر کول کے خزانے پائے جاتے ہیں. آئرن نیئر دا پرنس چارلس ماؤنٹینز آف ایسٹ انٹارکٹیکا از فورکاسٹڈ. اور جو وہاں پر ایک اور ماؤنٹین ہے جس کا نام دیا گیا ہے پرنس چارلس ماؤنٹین. پرنس چارلس جو کہ برٹن کا راجکمار تھا، اسی کے نام پر اس ماؤنٹین کو نام رکھا گیا ہے. اور اس میں یہ انعام لگایا جاتا ہے کہ وہاں پر
आयरन के डिपॉजिट्स हैं, यानी लोहे के खजाने हैं. आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज. इसके अलावा वहाँ पर आयरन और गोल्ड यानी सोना, चांदी, सिल्वर एंड ऑयल और आल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज़. ये भी बड़ी मिकदार में वहाँ पर पाए जाते हैं, जिसको कमर्शियल क्वांटिटीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. प्यारे बच्चों, इस तरह हमने ये पूरे कॉन्टिनेंट्स को पढ़ा कि किस कॉन्टिनेंट में किस मिकदार में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं. थैंक्स.